السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی رحمة من عنده فعمیت علیکم انلزمکموها وانتم لها کارہون۔ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدتُّهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ میری قوم کے لوگوں، بھلا دیکھو تو صحیح، اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی طرف سے رحمت یعنی نبوت بھی عطا کی ہو جو تمہیں نظر نہیں آ رہی ہو، تو کیا ہم اسے تم پر زبردستی چپکا سکتے ہیں کہ تم ضرور ایمان لاؤ حالانکہ تم اسے ناپسند کر رہے ہو؟ اے میری قوم کے لوگوں، میں تم سے کوئی مال و دولت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں میں انہیں اپنے ہاتھ سے نکال نہیں سکتا، اور یقیناً وہ لوگ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں، مگر میں تو دیکھتا ہوں کہ تم جہالت اور نادانی کے کام کر رہے ہو۔ اے میری قوم کے لوگوں، اگر میں نے ان لوگوں کو اپنے ہاتھ سے نکال دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں میری کون مدد کرے گا؟ تم ذرا بھی غور و فکر اور نصیحت نہیں حاصل کرتے۔ محترم سامعین اکرام، سورہ ہود سورہ نمبر 11 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 28، 29، 30، 28، 29، 30 یہ تین آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور تینوں آیتوں کا ترجمہ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، جیسا کہ کل ہم نے آپ کو بتلایا تھا، کل جو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی تھی جس کا ترجمہ اور تفسیر ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا، اس میں ہم نے بتلایا تھا کہ اب یہاں سے ان قوموں کا ذکر شروع ہو رہا ہے جن قوموں نے اپنے نبی کی باتوں کو جھٹلایا، نبی کی نبوت کا انکار کیا، نبی نے جو پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان تک پہنچایا ان کو ان لوگوں نے ٹھکرا دیا اور سرکشی اور بغاوت پر اتر گئے۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح سے مٹا دیا، اور بعد کے لوگوں کے لیے ان لوگوں کو نشان عبرت بنا دیا۔ اب ان لوگوں کا تذکرہ چل رہا ہے جس میں سب سے پہلے نوح علیہ السلام کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا، اور کل کے درس میں ہم نے آپ کو بتلایا کہ جب نوح علیہ السلام اپنے مشرک قوم، جو قوم مشرک تھی، شرک و بت پرستی میں ڈوبی ہوئی تھی، ان کے درمیان جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر کے مبعوث فرمایا تو سب سے پہلے ان لوگوں کو نوح علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی اور شرک سے باز رکھنے کے لیے بھرپور کوشش کی، جس کے جواب میں قوم کے جو بڑے بڑے سرداران تھے ان لوگوں نے فوراً نوح علیہ السلام کو کہا کہ دیکھو، تم ہماری ہی طرح سے انسان ہو، تم کوئی فرشتے نہیں ہو، اگر نبی بھیجنا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی بھیج سکتا تھا، تم کو اللہ نے نبی کیوں بنایا؟ پھر تم لوگوں کے پیچھے جو لوگ چل رہے ہیں، تمہاری اتباع اور پیروی جو لوگ کر رہے ہیں، وہ لوگ تو انتہائی نچلے درجے کے ہیں، مال و دولت کے حساب سے ہو، سماج و معاشرے میں رتبے کے حساب سے ہو، پیسہ کوڑی کے حساب سے ہو، بنگلوں کے حساب سے ہو، وہ سب ہم لوگوں سے نیچے ہیں، ایسے لوگ تمہاری پیروی کر رہے ہیں۔ اور مزید ان لوگوں نے یہ بھی کہا وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ، اور تم لوگوں کا ہم لوگوں کے اوپر کوئی فضیلت بھی نہیں، تم لوگ گھٹیا درجے کے ہو، ہم لوگ اونچے درجے کے ہیں، پھر ہم تم لوگوں کی پیروی کیوں کریں؟ ہم تو سمجھتے ہیں کہ تم لوگ بالکل جھوٹ بات کر رہے ہو۔ جب یہ اعتراض قوم کے لوگوں نے کیا تو جواب میں نوح علیہ السلام نے کئی طریقے سے جواب دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قال، نوح علیہ السلام نے کہا، یا قومی ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی رحمۃ من عنده فعمیت علیکم انلزمکموها وانتم لها کارہون۔ اے میری قوم کے لوگوں، ذرا بتلاؤ، دیکھو تو صحیح، ذرا سوچو تو صحیح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو ہدایت دیا ہے، یعنی تمہارے اور ہمارے درمیان تو فرق ہے، تمہارے مقابلے میں ہم ایک امتیازی مقام پر ہیں، ہماری پیروی کرنے والے بھی امتیازی مقام پر ہیں۔ وہ کس اعتبار سے؟ کہ ذرا بتلاؤ، دیکھو، غور کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم لوگ واضح ترین دلیل پر ہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دی، دلیلوں سے نوازا، تو ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تنہا، بغیر کسی کو شریک کیے ہوئے اس کی عبادت کر رہے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کر رہے ہیں، جو بات حق ہے اس کو حق کہہ رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ دغا اور فریب نہیں کر رہے ہیں، جو کمزور ہیں سماج و معاشرے کے ان کو ہم لوگ سپورٹ کر رہے ہیں۔ یہ ہم لوگوں کا امتیازی نشان ہے جس کو تم سمجھ نہیں پاؤ گے، کیونکہ ہر دور میں یہ رہا ہے کہ جو دنیا دار طبقے کے لوگ ہوتے ہیں یا دنیا داری کی فکر رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کی نظر میں جن کے پاس مال و دولت ہو انہی کا مقام بڑا ہوتا ہے، جبکہ ہر دور میں جو مومنین صالحین رہے ہیں، چاہے وہ انبیاء کی جماعت سے ہو چاہے انبیاء کے بعد والوں کی جماعت سے ہو، ہر دور میں مومنین اور صالحین کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ جو لوگ تقوی اور پرہیزگاری میں، علم و فضل میں بڑھ کر کے ہوتے ہیں، چاہے ان کے پاس مال و دولت ہو یا نہ ہو، ہمیشہ ان کا مقام بڑا رہا، تقوی اور پرہیزگاری والے لوگوں کا۔ تو اسی چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے نوح علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے مقابلے میں، تم لوگوں کے مقابلے میں ہم لوگ ایک امتیازی مقام پر ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو دلیل ملی ہے ہم لوگ اس کے مطابق صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی عبادت نہیں کرتے ہیں، جو حق بات ہے اس کو حق کہتے ہیں، جو کمزور لوگ ہیں ان کی مدد کرتے ہیں، ہمیشہ سچائی کا ساتھ دیتے ہیں اور کسی کو دغا اور فریب نہیں دیتے ہیں۔ اور اس کے مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے بھی مجھ کو نوازا ہے، یعنی مجھ کو نبوت سے نوازا ہے۔ اب یہ بات اگر تم کو دکھائی نہیں پڑ رہی ہے، اب یہ بات اگر تم کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تم سے پوشیدہ رہ گئی ہے، تو کہا آگے کہ انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، تو کیا ہم اپنی سوچ کو تمہارے اوپر تھوپ دیں گے؟ نہیں، تم نہیں پسند کرتے ہو، مت ہی مان لو۔ مطلب یہ ہے کہ ہر دور میں نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ کا کام ہے حق بات لوگوں تک پہنچا دینا، بس وہ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں ان کی مرضی، اللہ کی مرضی۔ اب وہ سمجھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دے دیں گے، لیکن آپ کا کام ہے حق بات کو ہمیشہ لوگوں کے سامنے واضح کرتے رہنا۔ اور یہی سیدنا نوح علیہ السلام نے یہاں پر کیا اور کہا کہ ہم زبردستی تم کو نہیں کہہ سکتے کہ تم ایمان لاؤ، تم کو پسند ہے تو ایمان لاؤ، نہیں پسند ہے تو ایمان مت لاؤ۔ سامعین کرام، بالکل اسی طرح کی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مشرکین مکہ کہا کرتے تھے، سرداران کہا کرتے تھے، یہی بات کہا کرتے تھے کہ تم لوگ ہمارے مقابلے میں کچھ نہیں ہو۔ سامعین کرام، اس کے علاوہ مشرکین مکہ ایک اور بات کہا کرتے تھے کہ آپ کی جو پیروی لوگ کر رہے ہیں یہ غریب، مفلس، نادار، بے نوا، بے کس لوگ ہیں، جو سماج و معاشرے کے اندر گرے پڑے لوگ ہیں۔ اب یہ لوگ اگر آپ کی مجلس میں بیٹھے رہیں گے تو ہم کہاں سے آئیں گے؟ ہم لوگ نہیں آ سکتے ہیں۔ آپ ایک کام کیجئے، ان لوگوں کو نکالیے، ان لوگوں کو ہٹائیے، پھر ہم لوگ آ کر کے آپ کے پاس بیٹھتے ہیں۔ یہ بڑے بڑے لوگوں کا کہنا تھا۔ بالکل اسی طرح کی بات نوح علیہ السلام کو بھی ان کی قوم کے لوگوں نے کہا۔ جواب میں دیکھیے نوح علیہ السلام نے کیا کہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، اے میری قوم کے لوگوں، میں تم سے تنخواہ لیتا نہیں ہوں، تم سے مال نہیں لیتا ہوں کہ تم کہو گے کہ ان کو نکال دو تو نکال دیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورۃ الانعام میں آیت نمبر 52 میں اپنے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مخاطب کرتے ہوئے کہا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کمزور، جو غریب، جو مسکین، مفلوک الحال لوگ آپ کے پاس بیٹھتے ہیں، آپ کی خدمت میں آتے ہیں، اور ان کی چاہت یہی ہے کہ وہ لوگ اپنے رب کی رضامندی کو تلاش کرتے ہوئے صبح و شام اپنے رب کو پکارتے رہیں، ایسے لوگ جو آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں آپ ان کو ہرگز مت نکالیے، آپ ان کو ہرگز مت نکالیے، آپ ان کو ہرگز مت نکالیے۔ سیم ٹو سیم یہی بات سیدنا نوح علیہ السلام نے بھی اپنے قوم کے لوگوں کو کہا، اور کہا کہ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، اے میری قوم کے لوگوں، میں تم سے کوئی مال نہیں مانگتا ہوں، تمہارا تنخواہ دار نہیں ہوں۔ ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ہے۔ اور آگے مزید کہا وما انا بطارد الذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں میں ان کو اپنے پاس سے نکال نہیں سکتا، جو ایمان والے ہیں میں ان کو اپنے پاس سے نہیں نکال سکتا۔ کیوں نہیں نکال سکتا؟ انہم ملاقو ربہم، کیونکہ وہ لوگ بھی اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، میں بھی اپنے رب سے ملاقات کرنے والا ہوں، وہ لوگ بھی اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ بڑی نادانی کا کام کر رہے ہو، بڑی نادانی کی بات کر رہے ہو، تم لوگ انتہائی جاہل قسم کے لوگ ہو تم لوگ۔
اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین نے کہا ہے کہ سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو برملا کہہ دیا کہ تم کہتے ہو کہ یہ لوگ چھوٹے قسم کے لوگ ہیں، چھوٹیا لوگ ہیں، گرے پڑے لوگ ہیں، لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ تم لوگوں کے مقابلے میں بدرجہ بہتر ہیں، اس لحاظ سے بہتر ہیں کہ انہوں نے حق کو حق کہا ہے، حق کو حق کہا ہے، سچ کو سچ کہا۔ یاد رکھیے ہر دور میں ایمان والوں کا یہ امتیازی نشان رہا ہے کہ جو سچی بات ہو اس کو سچ کہتے ہیں، ناحق کو حق نہیں کہتے ہیں، جھوٹ کو سچ نہیں کہتے ہیں، حق کو حق کہتے ہیں۔ کہا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو کہ جو میرے پاس گرے پڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، چھوٹے موٹے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تمہارے مقابلے میں بدرجہ بہتر، اس لحاظ سے میں ان لوگوں کو سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں نے اللہ کے پیغام کو ایکسپٹ کیا، حق کو حق کہا، اللہ کی عبادت میں لگے، اللہ کے شرک سے بچے اور ہمیشہ حق کام میں لوگوں کا تعاون کیا، اس لیے تم لوگوں سے بہتر ہے۔ تم لوگوں کے ان لوگوں کے مقابلے میں تم لوگوں نے حق کو انکار بھی کیا، ہمیشہ سرکشی پر پڑے رہے اور اپنے مقابلے میں دوسروں کو حقیر سمجھا، لہذا میں ان لوگوں کو نہیں نکال سکتا۔ وما انا بطارد الذین آمنوا، یہ جو ایمان والے ہیں ان کو میں اپنی مجلس سے نہیں نکال سکتا۔ اور آگے کہا آیت نمبر 30 میں وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن تَرَكْتُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، اے میری قوم کے لوگوں، اگر میں ان لوگوں کو اپنی مجلس سے نکال دوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں کون میری مدد کرے گا؟ اس سے یہ پتہ چلا کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں ہمیشہ ان کے ساتھ نرمی کا رویہ ہونا چاہیے، ہمیشہ جو بھی ایمان والے ہیں ان کے ساتھ جو ہمارا رویہ ہونا چاہیے وہ ہمیشہ نرمی کا ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا کہ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، جو ایمان والے ہیں ان کے ساتھ نرم رویہ اختیار کریں، لہذا جو ایمان والے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہمیشہ نرمی کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ اسی لیے سیدنا نوح علیہ السلام نے کہا وَيَا قَوْمِ مَن يَنْصُرُونِي مِنَ اللَّهِ إِن تَرَكْتُهُمْ، اگر میں ان لوگوں کو نکال دوں تو اللہ کے مقابلے میں میری کون مدد کرے گا؟ افلا تذکرون، کیا تم لوگ ذرا بھی سمجھ نہیں رکھتے ہو؟ سامعین اکرام، نوح علیہ السلام نے آگے اور بھی باتیں کہی ہیں جو انشاءاللہ کل کے درس میں ہم آپ کے سامنے بیان کرنے والے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا